حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے کتنے فیصد چانسز ہیں۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ذہنوں میں سوال گونج رہا ہے کہ فیصلہ مؤخر کرنے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں کی مخالفت کی ہے۔ یورپی یونین کی مخالفت پاکستان کے لیے کتنی تشویشناک ہو سکتی ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم ان ایشو پر بات کریں گے اور ان کی انسائٹس آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ مشہور ٹک ٹاکر رجب بٹ کی جانب سے نماز کے حوالے سے پیدا ہونے والی کنٹروورسی پر بھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام نعیم ثاقب ہے۔ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے اور اپنی غلطیاں سدھارنے کا ہمیں موقع بھی ملتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں منظرنامہ جتنی تیزی سے بنتا ہے اور بدلتا ہے، شاید کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ صبح صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، رات کو اس کے الٹ ہو جاتی ہے اور اگلے دن سب کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی مذاکرات کے پہلے اجلاس میں حکومتی اتحاد کی جانب سے اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ خان، نوید کمل پیپلز پارٹی سے، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی سے اور فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم سے ہیں وہ شامل ہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے اسد قیصر، حمد رضا، علامہ ناصر عباس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ مان کر اچھا آغاز کیا ہے، اور دوسرا مثبت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت جاری رکھنے اور اگلی بیٹھک 2 جنوری کو کرنے پر اتفاق کر لیا گیا، جس میں اپوزیشن چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے، اور اس بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو، لیکن دعا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ترقی کی جو گاڑی ہے اس کا پہیہ چلتا رہے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے ملک ترقی کی شاہراہ پر دوڑنا شروع کر دے۔ لیکن یہاں میں ایڈوانس میں ایک بڑی پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تو پی ٹی آئی مطالبات لے کر مذاکرات میں بیٹھے گی تو مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی شرائط کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو بات چیت ناکام ہوگی۔ مطالبات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ مانتے ہیں، کچھ منواتے ہیں اور نتیجہ مثبت نکلتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میری فلاں شرط مانی جائے تبھی بات آگے بڑھے گی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں نتیجہ منفی ہی نکلتا ہے۔ سیاسی امور پر گہری نظر رکھنے والے سبھی اینالسٹ اس بات سے متفق ہیں کہ ان مذاکرات سے پی ٹی آئی کو اپنے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع ملا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے ماضی کی اصلاح کریں، الزامات انتشار، جلاؤ گراؤ، فوج سے ٹکراؤ اور معیشت پر حملوں کی منفی سیاست کو خیر بات کہہ کر پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کریں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن یہ تحریک انصاف کی بدقسمتی رہی ہے کہ عمران خان کے ارد گرد موجود ایسے افراد رہے جنہوں نے ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ فوج سے بھی لڑوا دی۔ الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے اور گالی گلوچ کے کلچر کو پارٹی میں تقویت دی۔ اب موقع ہے
کہ عمران خان کو اپنے سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، تبھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مذاکرات سے بڑا بریک تھرو ہوگا یا کوئی انہونی ہو جائے گی تو ایسا ہونا ابھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلے کی، جو کہ مؤخر کر دیا گیا۔ آج اس فیصلے کو ہونا تھا، اور بڑے ہم نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی اپنے جتنے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی اس میں جب بھی اس کی بات آئی تو سبھی یہ کہتے تھے، اور ہم نے بھی یہ کہا کہ 23 دسمبر کو پیر والے دن اس کا فیصلہ آ جانا ہے، لیکن وہ جو فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ احتساب عدالت نے گزشتہ ہفتے 190 ملین کا جو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اس کا فیصلہ آج سنانا تھا، لیکن احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اب کسی نئی تاریخ میں سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، لیکن قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور کی سزا اور جائیداد کی ضبطگی جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ حلقے فیصلہ کے مؤخر ہونے کی وجہ کو مذاکرات شروع ہونے اور یورپی یونین کے پریشر کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک خالصتاً عدالتی اور قانونی معاملہ ہے۔ اب ایک اور اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ اتوار کی چھٹی کے باوجود گزشتہ رات گئے یورپ کے 27 ملکوں جن کو یورپی یونین کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم 21 دسمبر کو فوجی عدالتوں کی طرف سے 25 شہریوں کو سنائی گئی سزا پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے منافی ہے۔ پاکستان نے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR پر دستخط کر رکھے ہیں، اور فوجی عدالتوں کے فیصلے اس معاہدے کے تحت پاکستان پر لاگو ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ICCPR کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر شخص کو آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملزم کو مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی حاصل ہے۔ یورپی یونین کے اس بیان کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یورپی یونین کو فلسطین میں انسانی اور شہری حقوق نظر نہیں آتے؟ کیا یہ تعصب صرف پاکستان کے ساتھ ہی برتا جا رہا ہے؟ کیا یہاں منصفانہ ٹرائل نہیں ہو رہا؟ پورے فلسطین میں اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دینا کون سا ٹرائل اور کون سے انسانی حقوق ہیں؟ انڈیا میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اور کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں یورپی یونین کو نظر نہیں آتی یا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پاکستان ہی مغرب کے تعصب اور دوہرے معیار کا نشانہ کیوں ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ عالم اسلام میں پاکستان کا لیڈنگ کردار ہے۔ دوسری وجہ پاکستان کا اسلامی ایٹمی قوت ہونا ہے اور اس کا میزائل پروگرام ہے، جس پر چند روز قبل ہی امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپی یونین کا بیان پاکستان کے لیے کس حد تک تشویش کا باعث ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مشکل ہو سکتی ہے اور پاکستان کا GSP+ سٹیٹس متاثر ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور ٹیکسٹائل سمیت ساری مصنوعات پاکستان سے یورپی منڈیوں میں جاتی ہیں۔ جن ممالکوں نے ICCPR کے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں، ان کی مصنوعات کو امپورٹ ڈیوٹی سے استثناء مل جاتا ہے۔ اب سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی ترقی پذیر ملک کو GSP+ درجہ برقرار رکھنے کے لیے یورپی یونین کے انسانی حقوق سے متعلق قوانین پر عمل درآمد ہونا ضروری ہوتا ہے، اور خلاف ورزی پر یہ سٹیٹس متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کافی عرصہ تک یورپی یونین کی گرے لسٹ میں رہا، بڑی جدوجہد کے بعد اس لسٹ سے نکلا، جسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔
जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बात करते हैं एक मशहूर जो फैमिली व्लॉगर हैं रजब भट्ट साहब, उनकी एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ने का वो एक तरह से माहौल बना रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, अल्लाह जाने, क्योंकि नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानता है। अगर वो सही नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी नमाज़ कबूल फरमाए। तो उसमें उनकी वालदा को काफ़ी सारे हमने देखा है उनके जो वीलॉग्स होते हैं उसमें उनकी वालदा वाल साहब और इनकी इवन के मिसेस वो भी आती हैं, उनको वो प्रिटेंड करवाते थे, मुख्तलिफ वो रोल भी दे रही होती है, एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो उसमें यानी वीलॉग में उनकी पार्टिसिपेशन होती है। तो इस वीडियो में जो कंट्रोवर्शियल चल रही है, लोग तनकीद कर रहे हैं जिस पे, तो उसमें वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसकी वालदा आती है, उनसे पूछती है, ज़ाहिर है ये स्क्रिप्टेड होगा सारा कि सबा खान कौन है, तो वो दोबारा से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस पे बहुत सारी तनकीद सोशल मीडिया के सार्फिन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम अगर आपने फैमिली व्लॉगिंग करनी है या यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो कम से कम नमाज को उसमें शामिल ना करें। ये दीन और जो आपका कह लें कि हमारा तो दीन इस्लाम ही है, तो इस्लाम एक बड़ा या कोई भी इबादत आपका बड़ा पर्सनल सा मामला होता है और उस पर्सनल मामले को आपको इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ज़ाहिर है उसको वो बुरा समझेंगे कि इन्होंने दोबारा अपनी माँ को इग्नोर किया या जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह का आपको याद है कि हम जब बचपन में या किसी जवानी में भी शायद आपने वो लतीफ़े सुने होंगे कि एक बंदे के पास टिकट नहीं थी, तो जैसे टिकट चेकर आया तो उसने वो नमाज शुरू कर दी। टिकट चेकर इंतज़ार करता रहा कि शायद अब वो सलाम फिरे, तो जब उसने वो पास ही खड़ा हो तो दोबारा खड़ा हो कि उसने 100 रकात नमाज नीत ली कि वो पढ़ा। तो उसको मतलब मकसद ये था कि उसने चोरी की हुई थी, उससे बचना था, वो बगैर टिकट के सफ़र कर रहा था। तो रजब भट्ट साहब बहुत बड़े स्टार हैं होंगे, बट उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, और लेकिन मेरे ही उनको ये एक मशवरा है कि आप पाकिस्तानी और पूरी ख़ास कर इस्लामी और ममालिक के लोग, लेकिन ख़ास कर पाकिस्तानी दीन के मामले में बहुत टची है। तो आपको किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट साहब नहीं पढ़ना चाहिए और इस्लाम को इसमें नहीं लाना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ज़रूर कमाएं, लेकिन मज़हब को दरमियान में ना लेके आए। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।